دیکھو میرے پاس مت آنا پلیز، دور رہو مجھ سے، یا اللہ مجھے بچا لے اس سے، نہیں مجھے ہاتھ مت لگانا، نہیں، کہاں ہیں سب لوگ، دور رہو مجھ سے خدا را، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ جو کوئی بھی تھی مسلسل رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور اپنے رب کو پکار رہی تھی، مگر وہ سامنے کھڑا انسانی کھال میں موجود حیوان ان آنکھوں میں غلاظت لیے اسی کے پاس آ رہا تھا۔ یا اللہ پلیز کسی کو بھیج میری مدد کے لیے، یا اللہ مجھے بچا لے، کوئی تو مجھے بچا لے۔ وہ لگاتار اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی، مگر وہ شیطان آگے بڑھنے لگا۔ اس نے اس کا دوپٹہ کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تبھی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور گہرے سانس لینے لگا۔ پسینے سے شرابور اور اس سردی میں بھی اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ کمرے کی لائٹس پہلے ہی آن تھی، وہ کبھی بھی لائٹ آف کر کے نہیں سوتا تھا۔ 5 سال ہو چکے تھے اسے، اور اسے ہر رات سے وحشت ہوتی تھی۔ وہ جب بھی سوتا تھا اسے یہی خواب آتے تھے اور یہی خواب اس کی نیندیں حرام کرتے تھے۔ اس لڑکی کی چیخیں اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس نے کمرے کی بقیہ لائٹس بھی فوراً آن کر لی اور پانی پینے لگا، اور پھر اس نے پورا پانی کا جگ خالی کر دیا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے ملحقہ بالکنی میں گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ہر بار اس خواب کے بعد اس کا یہی حال ہوتا تھا، اس لیے اس نے رات کو سونا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن کب تک نہ سوتا۔ آج اسے تھکن کی وجہ سے نیند آ ہی گئی تھی، اور اس خواب کے بعد اسے ایک چیز سکون دیتی تھی، دوسروں کو تکلیف دینا۔ ان کی چیخیں سن کر اسے خواب میں موجود لڑکی کی چیخیں بھولنے میں ٹائم نہیں لگتا تھا۔ وہ فوراً اپنے روم سے باہر نکلا، اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آخر کون تھی وہ لڑکی؟ اس سے اس خواب کا کیا تعلق تھا؟ اسے نیند سے بھی نفرت کیوں ہو گئی تھی؟ کیوں اسے وحشت ہوتی تھی رات سے؟ آخر کیا تھا اس کا راز وحشت؟ چیخیں، خون ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اور وہ ڈیول ہم سیلف مزے سے اپنے سامنے لوگوں کو تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کی چیخیں اسے سکون دیتی تھی، انہیں تڑپتا دیکھ کر اسے تسکین ملتی تھی۔ وہ اس وقت اپنے ٹارچر ہاؤس میں بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے 2 لوگ کرسیوں میں بندے تھے جن کا چہرہ دیکھ کر لگتا تھا کہ انہیں بہت بری طرح پیٹا گیا ہے، اور اب وہ ٹائیگر بھا کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ اب وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے کوئی شیر اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ اب وہ ایک جگہ رکا جہاں اس کے ٹارچر کرنے کی تمام چیزیں موجود تھی۔ اس نے ایک چھری اٹھائی اور ایک ہاتھ میں پلاس پکڑا، ان کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر وہ ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں تو بتاؤ، میرا نام استعمال کر کے تم نے کتنے لوگوں کو لوٹا ہے؟ اور ہاں، سب سے ضروری بات کہ کس نے کہا تھا میرا نام استعمال کرنے کو؟ ٹائیگر نے ان سے انتہائی سرد لہجے میں سوال کیا۔ برف کی طرح سرد لہجے سے اس کے پوچھنے پر وہاں موجود کھڑے تمام لوگوں کے جسم میں ڈر کی اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بھا، ہمیں کسی نے کہا آپ قسم لے لیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے کیونکہ انہیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ ٹائیگر نے ایک کا ہاتھ پکڑا اور اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کر اس کا ناخن نکالنے لگا۔ ایک دل خراش چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی، اور اب وہ آہستہ آہستہ اس کے تمام ناخن ادھیڑ رہا تھا، دونوں ہاتھوں اور پھر پاؤں سے، اور پھر وہ دوسرے کی طرف بڑھا اور اس نے وہی عمل اس کے ساتھ بھی دہرایا۔ ان لوگوں کی چیخیں سن کر پیچھے کھڑا واجد آگے بڑھا اسے روکنے کے لیے۔ اب وہ پچھتا رہا تھا ان لوگوں کے ملتے ہی کہ انہیں شوٹ کیوں نہیں کر دیا، تاکہ وہ اس اذیت سے تو بچ جاتے۔ پھر اس کے ساتھ جو بھی کرتا، کم از کم ڈیول ایسا تو نہ کرتا۔ بس کر ٹائیگر، مر جائیں گے وہ لوگ۔ واجد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے وہاں سے اٹھایا تھا۔ ٹائیگر نے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے گن لے کر ان دونوں کو شوٹ کر دیا۔ پھر وہ واجد کی طرف بڑھا اور واجد کو پل بھر کے لیے لگا کہ وہ اسے بھی شوٹ کر دے گا، لیکن اس نے گن والا ہاتھ اسے دے مارا اور گن پھینکتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ان کی لاشوں کو لے جاؤ، سب کو پتہ لگے کہ میرا نام استعمال کر کے کام کرنے کا نتیجہ اس سے بھی برا ہوگا۔ اور واجد، اب لڑکیوں کی طرح درد سے کراہنا بند کر یار، ورنہ تجھے بھی یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ اس نے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر واجد سے کہا، جو اپنا ناک پکڑے آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ بڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اسے یہیں ٹارچر ہاؤس میں ان لاشوں کے ساتھ بند کر کے چلا جاتا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے، اور اب ٹائیگر کو بھی یہ چیخیں اور یہ خون دیکھ کر سکون محسوس ہوا تھا۔ کچھ لوگ اس کا نام استعمال کر کے غیر قانونی اسلحہ، ڈرگز اور چائلڈ ٹریفکنگ میں جیسے کاموں میں ملوث ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، لیکن اسے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی پولیس کی۔ اسے پرواہ تھی تو بس اس کے نام کی، کہ اس کا نام خراب ہو رہا تھا۔ ورنہ ٹائیگر کے بارے میں لوگ اتنا تو جانتے تھے کہ ٹائیگر جتنے بھی غلط کام کرے وہ کبھی بھی عورتوں اور بچوں کو نہیں بیچتا تھا،
کیونکہ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ گاڑی سے ایک لڑکی اتری، سفید رنگ کا سوٹ پہنے، گلے میں دوپٹہ پہنے، بڑی بڑی ہلکے نیلے رنگ کی آنکھیں، گھنی پلکیں، اٹھی ہوئی ناک جس میں خوبصورت سی نوز رنگ پہنی ہوئی تھی، دودھ جیسی سفید رنگت، ملائی جیسی جلد اور لمبے بال اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ بالکل ایک کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ جب وہ کسی بات پر ہنستی اسے پتا تھا کہ اس کا حسن قیامت خیز تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سادہ ہی رہتی تھی، لیکن وہ لا علم تھی کہ اس کی سادگی بھی سامنے والے کی دنیا ہلا رہی تھی۔ ٹائیگر جو اس وقت ہوٹل سے نکل رہا تھا، اس لڑکی کو دیکھ کر وہ بھی رک سا گیا۔ اسے لگا کہ اس کی پوری دنیا جیسے تھم سی گئی تھی۔ اب وہ لڑکی سگنل پر بھیک مانگنے والے بچوں کو تحفے دے رہی تھی اور پھر وہ ان کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ ایک چھوٹی بچی کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے ہاتھ میں غبارے پکڑائے۔ کسی بچے کی بات پر وہ ہنستی ہوئی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا گارڈ بھی کھڑا تھا۔ ٹائیگر اپنے ارد گرد سے بیگانہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کپڑوں کا رنگ زیادہ سفید ہے یا اس لڑکی کی جلد کا۔ بھاج چلے نہ، دیر ہو رہی ہے۔ اس کے کسی ملازم نے اسے پکارا تو ٹائیگر ملازم کی آواز سے دنیا کی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ہاں چلو۔ اپنا سر جھٹکتا وہ گاڑی میں بیٹھا اور یہاں سے چلا گیا، لیکن وہ اپنا دل یہیں چھوڑ گیا تھا۔ یار، اس ڈرگ ڈیلر کا کیا بنا؟ بات ہوئی تمہاری؟ دیکھ، مجھے یہ معاملہ جلدی ختم کرنا ہے۔ پتہ نہیں کتنے معصوم بچوں کو اس نے اس غلیظ کام میں لگایا ہوا ہے۔ ہادی نے حدیث سے پوچھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ اتنے سے کام میں اتنی دیر کیوں لگ رہی تھی۔ ہاں میری بات ہوئی ہے یار، مگر اتنی جلدی تو مجھ پر بھروسہ کرنے سے رہا نہ وہ جو مجھے بتا دے اپنے ٹھکانوں کا یا اس کے اوپر کون ہے۔ آرام سے کام ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے کچھ مال دینا ہے آج، جسے وہ یونیورسٹی اور ہاسٹل میں بھجوانا چاہتا ہے۔ تم بولو تو آج ہی اسے پکڑ لیں۔ ہادی کی یہاں ٹرانسفر کو 3 ماہ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں لگا تھا۔ ہادی اور حدید ایک ڈرگ مافیا کے پیچھے تھے جو ہماری نوجوان نسلوں کو برباد کرنا چاہتے تھے، جن میں سب سے پہلا نام ٹائیگر کا تھا۔ ٹائیگر ہر غلط کام میں ملوث تھا، چاہے ڈرگز ہوں، اللیگل اسلحہ لانا خریدنا ہو یا پھر کسی کو مروانا ہو۔ یہ کام ٹائیگر کے علاوہ کوئی اتنی صفائی سے نہیں کرتا تھا اور وہ اپنے پیچھے ایک ثبوت بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ ہادی کو یقین تھا کہ یہ کام بھی ٹائیگر کا ہی ہے۔ نمل بی بی، گھر چلیں، صاحب کا فون آیا ہے۔ بیچارہ ڈرائیور کب سے نمل سے کہہ رہا تھا، لیکن وہ نمل ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ اچھا چاچا، چلتے ہیں نا، ابھی تو آئے ہیں ہم۔ اور بابا سے کہیں آج تو میری برتھ ڈے ہے نا، آج تو مجھے ان کے ساتھ دن گزارنے دیں۔ آج نمل کی برتھ ڈے تھی اور 3 سال سے ہر سال وہ اپنا برتھ ڈے سگنل پر بھیک مانگنے والے بچوں کے ساتھ منایا کرتی تھی۔ پھر وہ ایک اولڈ ایج ہوم کی طرف جاتی تھی۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، پر بابا ہمیشہ اسے شام ہونے سے پہلے ہی واپس بلا لیتے تھے۔ نمل بی بی، ہادی صاحب کے گھر جانے سے پہلے جانا ہے ہم نے، آپ کو یاد ہے نا؟ آپ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، مجھے الگ سے ڈانٹنے لگ جاتے ہیں۔ ڈرائیور نے بے بسی سے کہا تو نمل کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ ان کی شکل دیکھ کر ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا جب سے ہادی کی ٹرانسفر ہوئی تھی۔ روز ہی نمل کی وجہ سے عظیم چاچا جو ان کے ڈرائیور تھے ان کو ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے چاچا، چلیں، آپ بھی نا۔ ویسے آپ کو یاد ہے نا کہ بھائی سے میں ناراض ہوں؟ یار حد ہے کہ وہ میری برتھ ڈے کیسے بھول سکتے ہیں؟ میری یعنی نمل افتخار کی برتھ ڈے بھول گئے وہ؟ نمل اپنے بھائی سے بہت زیادہ ناراض تھی۔ اس کے بھائی نے اسے رات کو وش نہیں کیا تھا اور بقول نمل کے یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ بھلا نمل کی برتھ ڈے بھلانے والی بات ہوئی کیا؟ اب وہ بھی کبھی بھائی سے بات نہیں کرے گی۔ اگر ایسا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ افتخار احمد اور شازیہ بیگم کے 2 بچے تھے، ہادی اور نمل۔ ہادی پولیس آفیسر تھا اور نمل نے ابھی کالج کلیئر کیا تھا اور فی الحال وہ فارغ تھی۔ اس کا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ نمل ہادی سے 5 سال چھوٹی تھی، خوبصورت سی اس کی آنکھیں ہلکے نیلے رنگ کی تھی۔ شازیہ بیگم کیونکہ پٹھان تھی تو ان کی آنکھوں کا رنگ بھی ہلکا نیلا تھا اور نمل نے اپنی آنکھوں کا رنگ ان سے ہی لیا تھا، جبکہ ہادی کی آنکھیں ہلکی بھوری تھی اور سب کی لاڈلی بھی۔ ہادی اسے گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتا تھا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرنے نہیں دیتا تھا۔ کسی نے نمل کو تھوڑا سا بھی ڈانٹا تو ہادی ان سے لڑ پڑتا تھا، لیکن زندگی نمل کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والی تھی۔ آپ ہی کہاں ہیں آپ یار؟ جواب دے مجھے، کہاں ہیں آپ؟ ٹائیگر پورے گھر میں اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں یہاں ہوں اوپر، کیا ہو گیا ہے اور کتنی بار کہا ہے کہ بتا کر آیا کرو؟ میں تمہاری پسند کی کچھ بنوا لی تھی۔ ٹائیگر کو ٹیرس سے آواز آئی تو وہ بولا، بس آپ ہی بھول جاتا ہوں نا یار ہر بار، اور رہی بات میری پسند کی تو آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کے ہاتھ کا بنا سب کچھ پسند ہے مجھے۔
ٹائیگر نے کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنی آپی سے کہا تو وہ جیسے اس کی اس ادا پر نہال ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بنا لیتی ہوں اپنے بھائی کے لیے، پہلے یہ بتاؤ کہ کیسے یاد آئی آج بہن کی؟ اور یہ اپنے بال دیکھو ذرا، کیا کرتے پھرے ہو تم سارا دن جو بال بھی نہیں کٹوا سکے؟ شازینہ نے نیچے اترتے ہوئے کہا اور اس کے لمبے بالوں کو دیکھا جنہیں پونی میں اس نے قید کیا ہوا تھا۔ تو باپی، اتنے محنت سے میں نے یہ بڑے کیے ہیں، ایسے ہی کٹوا دوں کیا؟ میں بھا ہوں یہاں کا، کٹے ہوئے بالوں میں کہاں سے بھا لگوں گا میں؟ ٹائیگر نے یہ کہا اور اس کے ساتھ کچن میں چلا گیا۔ اچھا تم چھوڑو یہ سب، اب یہ سب کچھ چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم؟ ہاں، کتنی بار کہا ہے میری جان کہ میرا سارا دھیان تمہاری طرف ہوتا ہے، کیا رکھا ہے ان سب دھندوں میں؟ آپی نے آج پھر وہی موضوع چھیڑا تھا۔ شازینہ اس کے کام سے واقف تھی اور اسے ہر بار روکتی بھی تھی، لیکن وہ ٹائیگر ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ آپی اگر آپ نے یہی باتیں کرنی ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، آپ کو پتا ہے نا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، تو پھر کیوں بولتی ہیں بار بار؟ جب تک میں اپنی چھوٹی کا بدلہ نہیں لے لیتا، اور آپ میری فکر مت کیا کریں، مجھ تک پہنچنا آسان نہیں۔ اور یہ گڑیا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ ٹائیگر نے فوراً بات بدلی اور اپنی نور کا پوچھا تھا۔ یہی ہوگی کہیں بیٹھی، فون یوز کری ہوگی، تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اسے فون مت لے کر دو، مجال ہے جو تم زر نور کے معاملے میں کچھ بھی سنو، نہ ٹھیک سے پڑھتی ہے نہ کچھ اور اگر تھوڑا سا ڈانٹو تو کہتی ہے ماما کو بتاتی ہوں میں۔ شازینہ نے نور کی شکایت لگائی لیکن وہ بھول گئی تھی کہ ٹائیگر اپنی گڑیا کو کچھ نہیں کہتا۔ اب بھی وہ ہنس دیا اور شازینہ بیچاری نے اپنا ماتھا پیٹا۔ آپی وہ میری بیٹی ہے، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے، اسے آپ نہ ڈانٹا کریں، میری زر نور کو ڈانٹنے کا کسی کو بھی حق نہیں۔ ٹائیگر نے زر نور کی حمایت میں کہا تو شازینہ بھی بس ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی اور پھر کھانا بنانے میں مصروف ہوگی۔ ٹائیگر تم شادی کر لو اب، دیکھو اس بار میں انکار نہیں سننا چاہتی تم سے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ چائے پی رہے تھے جب شازینہ نے ایک اور فضول موضوع چھیڑ دیا۔ شادی کے نام پر ٹائیگر کی آنکھوں کے سامنے پھر سے وہی چہرہ آیا جسے اس نے بھی کچھ دیر پہلے اس سگنل پر دیکھا تھا۔ آپی کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر آپ اپنا آپ بھول جائیں؟ ٹائیگر سوچ میں ڈوبا ہوا بولا تو شازینہ نے ٹائیگر کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور شازینہ کو لگا کہ اس نے کسی اور کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ ٹائیگر کم ہی مسکراتا تھا اور مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں میں ڈمپل پڑتے تھے جو اسے مزید خوبصورت بنا دیتے تھے۔ شازینہ نے دل ہی دل میں اپنے بھائی کی مسکراہٹ سلامت رہنے کی دعا کی۔ اس کے دل سے دعا نکلی کہ اس کا بھائی ہمیشہ مسکراتا رہے۔ کیا بات ہے ٹائیگر، کس نے میرے بھائی کو اپنے آپ بھلانے پر مجبور کیا ہے؟ شازینہ نے شرارت سے کہا تو ٹائیگر نے اسے گھورا۔ استغفر اللہ آپی، آپ بھی نا، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا بس۔ ٹائیگر نے کان کھجاتے ہوئے کہا، ایسے تو کوئی بات نہیں کرتے تم، بتاؤ نا کون ہے وہ، میں آج ہی اس کے گھر چلی جاتی ہوں رشتہ لے کر۔ شازینہ تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی اس کی شادی کے لیے۔ اللہ اللہ آپی، ایسا کچھ نہیں ہے، بس آج وہ میں نے ایک پری کو دیکھ لیا، کیا بتاؤں آپی وہ کتنی زیادہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت آپی، مجھے لگتا ہے کہ جسے دنیا میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ آپی یار مجھ سے تو وہ بھولی ہی نہیں جا رہی، جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ اگر میں نے تھوڑی دیر اور دیکھا تو انہیں میری نظر لگ جائے گی۔ ٹائیگر بہت پیار سے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا اور شازینہ وہ تو حیرت سے اپنے بھائی کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ کہاں اس کا بھائی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا اور کہاں وہ کسی لڑکی کے بارے میں اتنی دیوانگی سے بات کر رہا تھا۔ ٹائیگر تم کہو تو میں چلی جاتی ہوں اس کے گھر تمہاری بات کرنے کے لیے نا؟ شازینہ نے اب کی بار خوش ہو کر سنجیدگی سے کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ اب اس کے بھائی کا گھر بس جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کوئی اپنی بیٹی دے گا، مجھ جیسے گنڈے کو؟ رہنے دے آپی، انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑے گھر کی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک گارڈ بھی تھا، تو جو لوگ اپنی بیٹی کے باہر جانے پر اس کے ساتھ گارڈ کو بھیجتے ہیں وہ مجھ جیسے بندے سے اس کی شادی کروائیں گے کیا؟ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، اور رہی بات میری، اگر دل کا معاملہ ہوا تو میں اسے پا ہی لوں گا۔ ٹائیگر نے شازینہ سے کہا تو شازینہ نے دکھ سے اپنے بھائی کو دیکھا جو اب کسی سوچ میں بیٹھا تھا۔ صرف ایک رات نے اس کے چھوٹے بھائی کو ٹائیگر بنا دیا تھا اور اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، ایسا نہیں سوچتے میری جان، میرا بھائی تو بہت اچھا ہے، لوگ کچھ بھی کہیں، میں جانتی ہوں کہ تم کچھ بھی برا نہیں کر رہے۔ شازینہ نے اسے سمجھایا تو ٹائیگر نے ایک ہنکارا بھرا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے پر شازینہ دکھ سے اپنے بھائی کو جاتا دیکھتی رہی۔ ماما ویئر از نمل؟ ہادی نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ نمل اس سے ناراض ہے،
وہ اس بار سچ میں نمل کا برتھ ڈے بھول گیا تھا، صرف اس کیس کی وجہ سے۔ نہ سلام نہ دعا، آتے ہی تم نمل کا پوچھنے بیٹھ کے۔ پتہ نہیں کب تم سلام کرنا سیکھو گے ہادی، شازیہ بیگم نے کچن سے نکلتے ہوئے کہا۔ ہادی کو سلام کرنے کی عادت بالکل بھی نہ تھی اور وہ گھر میں داخل ہوتے ہی ہمیشہ نمل کا پوچھتا تھا بس۔ السلام علیکم، سوری ماما، آپ کو پتہ ہے نا کہ نمل گھر میں نہ دکھے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے، کہاں وہ نظر نہیں آ رہی مجھے؟ ہادی نے ان سے پھر پوچھا۔ اسے عادت تھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہی نمل کو دیکھا جائے، اگر وہ رات کو دیر سے واپس آتا پھر بھی سوتی ہوئی نمل کو دیکھنے بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ نمل میں اس کی جان بستی تھی۔ اس کے معاملے میں وہ بہت زیادہ حساس تھا اور اس نے اسی کے ساتھ گارڈ بھی اسی لیے لگا کر رکھا تھا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے اور تم سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ اس نے منع کیا ہوا ہے کہ اس کے کمرے میں ہادی تو آج بالکل نہ آئے، اور ہاں اس نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ ماما نے اسے بتایا اور پھر اپنے کاموں میں لگ گئی، کیونکہ یہ سب تو چلتا رہتا تھا اور یہ روز کا معمول تھا۔ نمل ہادی سے ناراض ہو کر کمرے میں بند ہو جاتی اور ہادی اسے منانے کے چکروں میں ہلکان ہو جاتا تھا۔ اٹس اوکے ماما، میں اسے منا لوں گا، آپ بس ایک کام کریں، کچھ بنا لیں اس کے لیے، بلکہ رہنے دیں، میں تو پیزا منگواتا ہوں اس کے لیے۔ اور یہ سکینہ کہاں ہے؟ میں نے اسے اس لیے ہی رکھا ہے کہ وہ نمل کو ٹائم پر کھانا دیا کرے، لیکن نہیں، یہاں کون سنتا کون ہے میری؟ ہادی نے پہلے ماما سے کہا اور پھر اپنی خانسامہ سے سکینہ کا پوچھا، جو اس کی بات پر بیچارے وہ کھلا سکے کہ اب سکینہ کی خیر نہیں، بھلا غلطی نمل کی ہی کیوں نہ ہو، ڈانٹ تو ان سب کو ہی پڑتی تھی۔ اب بھی وہ غصے سے کچن سے نکل گیا اور اس کا رخ نمل کے کمرے کی طرف تھا۔ نمل میری جان، دروازہ کھولو۔ نمل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب ہادی نے دروازہ نوک کیا، لیکن نمل ویسے ہی بیٹھی تھی۔ ہادی اب مسلسل نوک کیے جا رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر نمل اٹھی اور دروازہ کھولا، لیکن ہادی کی طرف دیکھے بغیر بیڈ پر جا کر رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ ہادی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا، ایک نظر اس کے کمرے پر ڈالی جس کا وہ حشر بگاڑ چکی تھی۔ کمرے کا سارا سامان نیچے زمین پر بکھرا تھا، بیڈ شیٹ بھی آدھی زمین پر لڑک رہی تھی اور قیمتی پرفیومز بھی ٹوٹی ہوئی زمین پر پڑی اپنی بے قدری پر رو رہی تھی۔ ہادی سمجھ گیا کہ نمل آج بہت زیادہ ناراض ہے۔ اسے لگا کہ وہ اسے منا لے گا، لیکن کمرے کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ اس بار نمل نے مشکل سے ہی ماننا ہے۔ لیکن پھر بھی ہادی اس کے پاس جا کر بیڈ پر نیچے بیٹھا اور اس کا چہرہ اپنی جانب کر کے اس نے اپنے کان پکڑ لیے، لیکن نمل نے اپنا چہرہ دوسری طرف فوراً موڑ لیا۔ تبھی ہادی نے پھر ایک ہاتھ سے نمل کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ گڑیا، آئی ایم سوری نا، قسم سے بھولا نہیں تھا، بس میرے دھیان سے نکل گیا تھا۔ پرنسس میری جان، آخری بار معاف کر دینا مجھے، پکا وعدہ کہ آئندہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ ہادی نے اس سے پھر معافی مانگی، لیکن نمل کا منہ ویسے ہی پھولا ہوا ہی تھا۔ یہ آپ کا روز کا ہی معاملہ ہے ہادی بھائی، ہر سال آپ بھول جاتے ہیں، اور اس بار تو حد کر دیا آپ نے بھائی۔ میں نہیں کر رہی آپ سے بات، اور ہاں، یوں نیچے نہ بیٹھا کریں، آپ اٹھ جائیں وہیں جہاں آپ تھے۔ حد ہے یار، ویسے آپ اپنی چھوٹی بہن کی برتھ ڈے کو کیسے بھول گئے؟ جائیں آپ، اس بار آپ کو معافی نہیں ملنے والی ہادی عبدالہادی افتخار۔ نمل نے غصے اور ناراضگی سے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ ہادی اس کی ناراضگی کو ہلکا لے رہا تھا، مگر یہاں تو موسم کافی ابر آلود تھا۔ خیر وہ سر جھٹک کر اس کے پیچھے گیا تو نمل لان میں لگے جھولے پر بیٹھی تھی۔ ہادی بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ملازم پیزا لے کر آیا تھا۔ پیزا دیکھ کر نمل کی نیت خراب ہوئی، لیکن اس نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ ہادی نے پیزا اس کے سامنے کیا۔ وہ جانتا تھا کہ پیزا نمل کی کمزوری تھی، پیزا اور گول گپے، لیکن ہادی اسے گول گپے نہیں کھانے دیتا تھا، کیونکہ ایک بار نمل کی طبیعت گول گپے کھانے سے کافی خراب ہو گئی تھی اور تب سے نمل کو گول گپے کھانا منع کر دیا گیا تھا۔ یہ دیکھو میری پرنسس، میں نے اپنی گڑیا کے لیے آج پیزا منگوایا ہے، اب تو مان جاؤ نا پلیز، دیکھو کتنے مزے کا لگ رہا ہے، یمی، واو، ٹیسٹی، چلو اب جلدی سے منہ کھولو۔ ہادی نے پیزا کی ایک سلائس اس کے منہ کے آگے کرتے ہوئے کہا، اور بس نمل کی ناراضگی اور غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے اور اس نے منہ کھولا تو ہادی نے اسے پیزا کھلانا شروع کر دیا۔ یہ آخری بار تھا، سمجھے آپ؟ آئندہ اگر ایسا کیا تو میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ نمل نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو ہادی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکا سا خم دیا۔ راجر باس، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ اسے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ اب چونکہ اس کا غصہ کم ہو چکا تھا تو سب کے ساتھ آ کر وہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگ چکی تھی۔ ٹائیگر اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے اسے اس لڑکی کو دیکھے ہوئے، لیکن وہ اس کے خیالوں سے کہیں نہیں گئی تھی۔ وہ جب بھی سوتا تو اسے اسی کے خواب آتے۔
آنکھیں کھولتا تو وہ جیسے اس کے سامنے موجود ہوتی تھی۔ اب کچھ کرنا پڑے گا مجھے اس لڑکی کا۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے اپنا فون نکالا اور واجد کو کال ملائی۔ واجد اس کا ایک ہی دوست تھا جس سے وہ ہر بات شیئر کیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ اپنے دل کا حال اسے بتانے کے لیے کال کر رہا تھا۔ دوسری جانب دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی اور اسپیکر سے واجد کی آواز ابھری تھی۔ او ہو، آج تو ٹائیگر بھا نے ہمیں خود کال کی ہے، ہماری تو قسمت کھل گئی۔ واجد نے کال اٹھاتے ہی اس پر طنز کیا۔ ہو گئی تیری بات؟ اب میری بات سن یار، مجھے لگتا ہے کہ مجھے محبت ہو چکی ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ٹائیگر نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی بات کہی اور اسے سن کر واجد 2 منٹ تو خاموش رہا اور پھر اسپیکر سے اس کی ہنسی کی آواز گونجی اور وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ ٹائیگر حیرانی سے فون کو گھورنے لگا۔ کیا کہہ رہے تو؟ ہاں، تجھے محبت ہوگی؟ ٹائیگر بھا کو محبت ہوگی؟ ارے کون ہے وہ بد نصیب، میرا مطلب کہ خوش نصیب، جس نے ٹائیگر بھا کے دل پر وار کیا ہے؟ واجد نے اس کا خوب مذاق لگاتے ہوئے کہا تھا۔ واجی، میں مذاق نہیں کر رہا یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے، پر ان کے بغیر اب تو زندگی ویران سی لگ رہی ہے۔ تو مجھے معلوم کر کے دینا یار کہ ان کے بارے میں وہ کون ہے، مجھے بتانا یار، کیونکہ اب مجھے بالکل بھی چین نہیں آ رہا۔ ٹائیگر نے اس کی ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے بسی سے کہا تو واجد کو معاملے کی سنجیدگی کا احساس ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پتہ کرتا ہوں، چل تو نام تو بتا ان کا۔ نام وہ تو نہیں پتا مجھے۔ ٹائیگر نے یہ کہا تو واجد نے فون کو گھورا۔ اچھا یہ تو پتا ہوگا نا کہ کہاں رہتی ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں پتا۔ تجھے پتا کیا ہے گدے کہیں کے، نہ نام پتا ہے نہ کچھ اور، تو کیسے ڈھونڈیں گے اسے؟ واجد نے اپنا ماتھا پیٹا تھا اس کی باتیں سن کر۔ اسے پتا تھا کہ اگر بھا نے کہا ہے تو ڈھونڈنا تو پڑے گا۔ واجد پولیس میں تھا اور ٹائیگر اسے ہر وقت یہی کام بولتا رہتا تھا، کبھی کسی کا پتہ کرنا تو کبھی کسی کا۔ بقول ٹائیگر کے ایسے کام پولیس والے جائز طریقے سے کرتے تھے، اس لیے وہ واجد کو ہر بات کہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا یار، کچھ بھی کر مگر مجھے ڈھونڈ کے دے اسے واجی، اور سن، یہ کام جتنی جلدی کرے گا نا اتنا بہتر ہوگا تیرے لیے۔ اب میں فون رکھتا ہوں۔ واجد نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا، اب تو ڈھونڈنا ہی تھا اس لڑکی کو۔ ماما میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نمل نے تیار ہو کر ماما سے پوچھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، کریم کلر کا نفیس سا جوڑا پہنے۔ اس کی ماما بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بچی تو بالکل پرنسس لگ رہی ہے۔ ماما نے اس کے سر پر پیسے وار کر اس کا صدقہ پاس کھڑی ملازمہ کو دیا۔ اسی وقت ہادی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے بھی پیسے نکال کر نمل کو پکڑائے تو نمل نے وہ پیسے ملازمہ کو دے دیے۔ ہادی ہمیشہ نمل کے ہاتھ سے ہی پیسے دلواتا تھا۔ چلے ماما، پرنسس تم ریڈی ہو کیا؟ ہادی نے ان دونوں سے کہا تو وہ تینوں پھر تیار ہو کر باہر نکلے، جہاں گارڈ ان کے لیے دروازہ کھول کر کھڑے تھے۔ ہادی نے پہلے نمل کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ماما بابا کے بیٹھنے کے بعد وہ لوگ روانہ ہوئے۔ آج ہادی نمل کی فرمائش پر ان لوگوں کو ڈنر کروانے کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ اس کا برتھ ڈے بھولنے کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا اس بیچارے کو۔ ٹائیگر کی گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے آگے رکی تھی۔ وہ اتر رہا تھا کہ سامنے سے ایک گاڑی سے وہ اتری جس نے اس کی نیندیں حرام کی ہوئی تھی۔ بلیک کلر کا شارٹ فراک پلازا پہنے، گلے میں دوپٹہ ڈالے، ہلکا سا میک اپ کیے، نیچرل پنک لپسٹک لگائے، اس کی دل کی دنیا وہ ہلا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ٹائیگر مسکرانے لگا، لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی جب اس نے ہادی کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ میں دیکھا۔ ہادی کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، آخر کو ہادی اسی کا کیس تو دیکھ رہا تھا۔ اسے ہادی سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت محسوس ہوئی۔ واجد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھا چلیں؟ ٹائیگر کو اس کی بات سن کر ہوش آیا، لیکن وہ اب بھی سامنے ہی دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گزری تھی۔ واجی، یہ ہادی کے ساتھ کون ہے؟ ٹائیگر سامنے دیکھتے ہوئے بولا تو واجد نے اس کی نظروں کو تعاقب کیا، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ ٹائیگر پاگل ہو چکا ہے۔ کہاں ہے ہادی سر؟ واجد نے اس سے پوچھا تو وہ جواب دیے بغیر اندر کی طرف بڑھا۔ چل واجد، مل لاتے ہیں اس ہادی سے بھی، کیونکہ اس کی بھی ابھی تک ٹائیگر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ٹائیگر نے واجد سے کہا تو وہ گھرنے لگا۔ ابے اوے گدے، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے تیرے ساتھ دیکھ کر اگر سر نے دیکھ لیا تو مجھے یہیں شوٹ کر دیں گے۔ واجد کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ ٹائیگر اندر چلا گیا۔ اس کا رخ ہادی لوگوں کی ٹیبل کی طرف تھا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسے نمل کی ہنسی سنائی دی، جو ہادی کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اسے نمل کی ہنسی بہت پیاری لگی، لیکن اس کا ہادی کی بات پر ہنسنا اسے بہت برا لگا تھا۔ اب وہ ان کی ٹیبل کے پاس رکا۔ السلام علیکم انسپکٹر عبدالہادی افتخار، آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ مجھے تو آپ جانتے ہوں گے، خیر پھر بھی میں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔
انکل میں ٹائگر ہوں۔ ٹائگر ابھی کچھ اور بولتا کہ ہادی غصے سے اٹھا، لیکن وہ کچھ کر نہ پایا کیونکہ نمل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ نمل ٹائگر کو نیوز چینلز پر دیکھ چکی تھی اور اسے ویسے ہی ٹائگر سے خوف آتا تھا۔ اب تو وہ اس کے سامنے کھڑا اس کے بھائی سے بات کر رہا تھا۔ بھائی پلیز رک جائیں، مت کریں ایسا۔ اس ساری سچویشن میں ہادی کو غصے میں دیکھ کر نمل کے آنسو فوراً گرنے لگے۔ ہادی نے اسے روتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جبکہ ٹائگر پر بھی نمل کے آنسو بجلی بن کر گرے تھے۔ اس کا دل کیا کہ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے چن لے، لیکن وہ ایسا کر نہ سکا۔ پرنسس ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا، میں ہوں نا، جب تک میں ہوں کچھ نہیں ہوگا، اپنے بھائی پہ یقین ہے نا تمہیں؟ اس کے بھائی کہنے پر ٹائگر مسکرایا اور سوچا کہ یہ انسپکٹر ہادی کی بہن ہے اور میں کیا سمجھا تھا۔ میں بات کر لوں گڑیا اس سے، پھر ہم ڈنر کرتے ہیں، اور اب رونا نہیں آپ نے، اوکے؟ ہادی نے اس کے آنسو پہنچے اور ٹائگر کی طرف مڑا جو اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر ہمیں بھی خوشی ہوئی ٹائگر بھا، پر وہ کیا ہے نا کہ آپ غلط وقت پر آ چکے ہیں۔ یہ فیملی ٹائم ہے تو امید ہے کہ آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے ہمیں، اور رہی بات ملاقات کی تو ملاقاتیں تو ہوتی رہیں گی ٹائگر بھا۔ ہادی کی بات پر وہ مسکرایا تو اس کے گالوں پر ڈمپل نمایاں ہوئے۔ نمل جو اسے دیکھ رہی تھی اسے اس کی ڈمپل سے وحشت ہونے لگی۔ جی بالکل ہادی صاحب، آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، ویسے ہی آپ کی بہن ہے؟ ٹائگر نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے نمل کے بارے میں پوچھا تو ہادی نے اپنی مٹھیاں بیچی جسے ٹائگر دیکھ چکا تھا۔ ریلیکس انسپکٹر، میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ وہ جو سامنے لڑکا بیٹھا ہے نا، وہ اپنے آنکھوں میں خباثت لیے انہیں ہی دیکھ رہا ہے۔ ویٹ کریں، میں ابھی آیا، ٹائگر نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا اور اس لڑکی کی جانب بڑھا جو نمل کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہے سنو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں دیکھ رہے ہو تم انہیں؟ ٹائگر نے اس کے ٹیبل کے پاس رکتے ہوئے کہا تو وہ لڑکا سنبھلا اور بولا، نہیں میں تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ لڑکے کی زبان لڑکھڑائی کیونکہ ٹائگر ہادی اور نمل کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ وہ نمل کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف اور نفرت بھی دیکھ چکا تھا۔ اوکے، اسے دیکھنا بھی مت کیونکہ وہ میری ہے۔ یہ بات وہ آہستہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تو ہادی ان لوگوں کی طرف مڑا اور ویٹر کو اشارہ کیا، گڑیا کھانے کے لیے آرڈر دو تم۔ نمل کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولا تو نمل مینیو دیکھنے لگ گئی۔ ہادی نے بابا کی طرف دیکھا جو کچھ کہنے والے تھے، لیکن ہادی نے انہیں چپ رہنے کا کہا اور نمل کی طرف اشارہ کیا جسے سمجھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ ٹائگر جب سے اس لڑکی کو دیکھ کر آیا تھا اس کا دھیان اسی کی طرف تھا۔ اسے وہ لڑکا یاد آیا جو لڑکی کو گھور رہا تھا۔ اس وقت ٹائگر نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھ چکا تھا۔ اسے بہت برا لگا تھا لیکن وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا۔ یہ امیج اس نے خود بنائی تھی لوگوں کے سامنے۔ پھر اس نے کال ملائی اور اس لڑکے کو اٹھانے کا کہا۔ اس نے اس لڑکے کی معلومات اسی وقت نکلوا لی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے پایا جائے۔ پہلے اسے یہ کام آسان لگا تھا لیکن اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ انسپکٹر ہادی کی بہن ہے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ہادی سے ڈرتا تھا، لیکن اب اسے یہ کام تھوڑا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس کا دل کسی ضدی بچے کی طرح مچل رہا تھا۔ اسے پھر سے دیکھنے کے لیے وہ کچھ سوچتا ہوا اٹھا اور ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ نمل نے جب سے ٹائگر کو ہادی سے بات کرتے دیکھا تھا، اسے جب سے پتہ چلا تھا کہ ہادی ہی ٹائگر کا کیس دیکھ رہا تھا، اسے عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ٹائگر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ جتنا جانتی تھی اسے ڈرانے کے لیے وہی کافی تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ وہ بہت خطرناک ہے اور اس کا تعلق مافیا سے ہے۔ مافیا کیا ہے، کس طرح کے کام کرتا ہے، اسے یہ سب نہیں پتا تھا۔ اسے پتہ چلتا بھی کیسے؟ وہ تو تھی ہی 20 سال کی، لیکن اس کے بھائی اور اس کے ماں باپ نے اسے بالکل کسی چھوٹی بچی کی طرح ہمیشہ ٹریٹ کیا تھا۔ اس کا بھائی ہادی اسے اپنی بیٹی کہتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ میری نمل میری بیٹی ہے۔ اس وجہ سے اس کے سامنے نہ تو کوئی مافیا کے بارے میں بات کرتا تھا اور نہ ہی اس کے سامنے کوئی ایسی نیوز لگا کر دیکھتے تھے۔ ٹائگر کے بارے میں بھی اسے انٹرنیٹ سے پتہ چلا تھا اور اب وہ اسے تب سے ڈرتی تھی۔ اسے اب اور بھی خوف محسوس ہو رہا تھا ٹائگر سے۔ ٹائگر نے اپنی گاڑی اپنے ٹارچر ہاؤس کے آگے روکی اور گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھا جہاں وہی لڑکا رسیوں سے بندھا بیٹھا تھا۔ ٹائگر اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکا اسے پہچان چکا تھا۔ اسے ریسٹورانٹ والا منظر یاد آیا تو اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ ٹائگر نے اس کی جب یہ حالت دیکھی اور پھر کرسی کو قریب کرتے اس کو ٹھوڑی سے پکڑا تو اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ لڑکا کراہ اٹھا۔ ہاں تو بتاؤ، اس لڑکی کو کیوں دیکھ رہے تم جانتے ہو تم نے کسے دیکھا ہے؟ تم نے ٹائگر بھا کی جانم کو اسے دیکھنے کا تم نے ٹائگر بھا کی جانم کو دیکھا ہے، جبکہ اسے دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے، سمجھے تم؟ انتہائی پتھریلے تاثرات کے ساتھ وہ بولنا شروع ہوا تھا۔
پھر اس نے اس کی ایک آنکھ میں مکہ رسید کیا تو وہ لڑک کر دوسری طرف گرنے والا تھا، تبھی ٹائیگر نے اسے پکڑا اور اسے مارتا گیا۔ اس پر تو ایک جنون سا طاری ہو چکا تھا۔ مار مار کر جب وہ تھک گیا تو اس نے پھر ناخن ادھیڑنے شروع کر دیے۔ ٹارچر ہاؤس کی دیواریں اور وہاں موجود ہر چیز، ہر انسان اس لڑکے کی چیخوں سے سہم گئے تھے، لیکن ایک ٹائیگر تھا جو بڑے سکون سے اس کی چیخوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ٹارچر ختم کر کے اس کی ایک آنکھ میں ایسڈ ڈال کر اپنے ایک گارڈ کو آواز لگائی جو فوراً حاضر ہوا۔ سنو، اسے لے جاؤ جہاں سے اٹھایا تھا، اور ہاں، اگر تم نے میرا نام لیا کسی کے سامنے تو یہ جو ایک آنکھ اور ایک ہاتھ سلامت چھوڑے ہیں نا، یہ بھی نہیں رہیں گے، سمجھے تم؟ ٹائیگر نے اس لڑکے کا چہرہ تھپ تھپاتے اسے وارننگ دی اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے اپنے کپڑے دیکھے جہاں جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ اگر اس حالت میں اپنی جانم کے پاس گیا تو وہ مجھ سے اور ڈر جائے گی۔ ایک کام کرتا ہوں، پہلے اپنی حالت ٹھیک کر لیتا ہوں، پھر جاؤں گا اس کے گھر۔ وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ پھر گھر جا کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور گاڑی میں سوار ہو کر ہادی کے گھر کا رخ کر لیا اس نے۔ ہادی، یہ ٹائیگر بھا کا معاملہ کیا ہے؟ کیا تم اسی کیس کی وجہ سے اتنے مصروف رہنے لگے ہو؟ افتخار صاحب نے اس سے ریسٹورانٹ والے واقعے کے بارے میں پوچھا۔ وہ ٹائیگر کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ خیر، جانتا تو ہر کوئی تھا، سبھی کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور پتا ہوتا تھا۔ بابا، یہ میرا کام ہے، آپ جانتے تو ہیں نا، اور آپ کو ٹائیگر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنا بے وقوف نہیں ہے وہ کہ ایک پولیس آفیسر سے بھیڑ جائے، اس لیے آپ پریشان مت ہوں، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ ہادی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ خود بھی ٹائیگر کی جرأت پر حیران تھا کہ وہ کیسے اس کے سامنے آ کر خود ہی اپنا تعارف کروا رہا تھا بنا کسی خوف کے۔ اس نے یقیناً ٹائیگر کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا۔ ہاں ہادی، ٹھیک ہے، لیکن تم نے دیکھا کہ وہ نمل کو کیسے دیکھ رہا تھا؟ اس کی وجہ سے نمل بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا وہاں۔ اگر میری بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا تو تمہارے اس کیس کی وجہ سے تو پھر تم کیا کرو گے؟ افتخار صاحب نے وہ بات بھی کہہ ڈالی جو انہیں مزید پریشان کر رہی تھی۔ ٹائیگر کا نمل کو دیکھنا ان سے چھپا نہ رہ سکا تھا اور وہ نمل کے لیے بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ بابا، ٹائیگر بھا جتنا بھی گر جائے لیکن وہ کبھی عورت اور بچوں پر غلط نگاہ نہیں ڈالتا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو عورتوں کا استعمال کرتے ہیں یا ان پر غلط نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس لیے آپ نمل کی فکر مت کریں، اور رہی بات آپ کی پریشانی کی تو چلیں، میں آپ کی تسلی کے لیے اس کی سیکیورٹی بڑھا دیتا ہوں، اور آپ پریشان مت ہوں، میں نمل کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نہ صرف میری بہن ہے، میری دوست، بلکہ میری بیٹی کی طرح ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں۔ ہادی انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا تو وہ مطمئن ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نمل کو سچ میں ہادی اپنی بیٹی ہی سمجھتا ہے، اور انہیں یقین تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ وہی وقت تھا جب ٹائیگر ان کے گھر کے پیچھے کی طرف سے نمل کے روم کی کھڑکی پر چڑھتا جا رہا تھا۔ گارڈ کو ایک تھپڑ لگا کر اس نے نمل کے روم کا پتہ پوچھا تھا، اور اب وہ اس کی کھڑکی کے سامنے رکا تھا، کھڑکی کھولنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف نمل جو اپنے روم میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف سے کوئی آہٹ محسوس ہوئی، لیکن اس نے دھیان نہ دیا۔ ایک دو بار پھر سے آہٹ ہوئی تو اسے لگا کہ اس کا وہم ہے۔ اس نے سر جھٹک کر پھر سے کتاب پڑھنا شروع کی، لیکن اگلے ہی پل اس نے سامنے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے اب ٹائیگر اندر آ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے کود کر اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ نمل چیختی، ٹائیگر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر وہ اسے لیے دروازے کی طرف آیا اور دروازے کو اندر سے لاک لگایا۔ نمل تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ٹائیگر اس کی آنکھوں میں ڈوبنے والا تھا، لیکن نمل کی مزاحمت کرنے سے اس کی توجہ نمل کی طرف مبذول ہوئی، جو کسی چڑیا کی طرح اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی۔ ٹائیگر کو احساس ہوا کہ اس کی گرفت بہت زیادہ سخت تھی۔ اس نے اسے ڈھیلا کیا اور نمل کے کان کی طرف جھکتے ہوئے بولا، پرنسس، میں ہاتھ دور کر رہا ہوں۔ اگر تمہاری آواز نکلی نا تو مجھے پھر سے تمہارا منہ بند کرنا پڑے گا، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ تو امید ہے کہ تم اب آواز نہیں نکالو گے، ٹھیک ہے؟ وہ بات کرتے ہوئے دور ہوا تو نمل نے سر ہلایا، پھر ٹائیگر نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا لیا۔ نمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ٹائیگر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے لیا۔ پھر وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا، اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ نمل اس کے ڈمپل کو دیکھنے لگی۔ اسے اس کے ڈمپل سے اور سے زیادہ وحشت ہونے لگی، اور اگلے ہی لمحے اس نے ٹائیگر کو خود سے دور کیا۔ آپ جائیں یہاں سے، نمل نے ہکلاتے ہوئے ڈر کر خوف سے کہا، لیکن ٹائیگر تو اس کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ چلا جاؤں گا پرنسس، پہلے تم ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔
ٹائگر نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے کمرے کو دیکھنے لگا، جس کی کلر تھیم بلیک اینڈ ریڈ تھی۔ بلیک کلر کے پردے، بلیک اور ریڈ کلر کا دیواروں پر کلر، بلیک اور ریڈ کلر ہی کا بیڈ روم سیٹ، اور وہ خود بھی اس وقت بلیک نائٹ ڈریس میں موجود تھی۔ بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ڈری ہوئی اسے وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ ٹائگر نے اسے پھر بلایا لیکن وہ نہ آئی تو ٹائگر اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھا لیا۔ پرنسس، نام کیا ہے تمہارا اور تم کرتی کیا ہو؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ اب جیسے اس کا انٹرویو لے رہا تھا۔ نمل کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، آپ جائیں یہاں سے ورنہ میں بھائی کو بلا لوں گی، آپ جائیں پلیز۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ التجا کر رہی تھی۔ اس کے اس طرح معصومی سے کہنے پر ٹائگر کو اس پر بے تحاشا پیار آیا، لیکن اس کی پرنسس نے اسے دھمکی دی تھی، وہ بھی اپنے بھائی کی، یعنی کہ ٹائگر بھا کو دھمکی دی گئی تھی، تو وہ کیسے برداشت کرتا؟ دیکھو پرنسس، میں تم سے بہت آرام سے بات کر رہا ہوں نا، اور تم مجھے دھمکیاں دے رہی ہو، ٹائگر کو دھمکی دے رہی ہو تم؟ اچھا ٹھیک ہے، بلاؤ جلدی اپنے بھائی کو، میں بھی تو دیکھوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارا بھائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو بہتر ہے کہ میں نے جو پوچھا ہے تم اس کا جواب دو۔ شاہانہ سا انداز تھا ٹائگر کا۔ نمل تو اسے دیکھنے لگی۔ ٹائگر نے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا تو نمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے سرد سے لہجے سے نمل اندر تک کانپ گئی تھی۔ میرا نام نمل ہے، ابھی کالج ختم ہوا ہے اور میں 20 سال کی ہوئی ہوں، ابھی ہفتہ پہلے، نمل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بالکل دھیمی تھی۔ ٹائگر بڑی مشکل سے اس کی آواز سن پایا۔ اپنی بات کا جواب پاتے ہی ٹائگر نے اس کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ اچھا نمل، تو تمہارا نام نمل ہے ہاں؟ آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ ویسے مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تمہارے لیے کوئی تحفہ ضرور لاتا، لیکن کوئی بات نہیں، اگلی بار لے کے آؤں گا تمہارے لیے تحفہ۔ ٹائگر اب اس کے بالوں کی ایک لٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس سے باتیں ایسے کر رہا تھا جیسے اس کے ساتھ بہت گہری دوستی۔ اب آپ جائیں یہاں سے، نمل نے ہمت کر کے ایک بار پھر اسے جانے کا کہا تو وہ بولا، چلا جاؤں گا میری جان، تم سو جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے۔ ٹائگر جیسے جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے نمل سے کہا کہ تم سو جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ نمل منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کا یہ اپنا ہی گھر ہو۔ میں کیسے سو جاؤں؟ میرا مطلب آپ جائیں نا یہاں سے، پلیز چلے جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ بھائی آ جائیں گے، پلیز آپ جائیں نا یہاں سے۔ نمل جیسے اب اس کی منتوں پر اتر آئی تھی۔ وہ لگاتار آنسو لیے اس سے التجا کر رہی تھی اور اس حالت میں وہ ٹائگر کو اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کے آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے چنے اور اس کے گال تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جیسے نمل کسی ٹرانس کسی کیفیت سے باہر آئی اور جلدی سے اٹھ کر کھڑکیاں وغیرہ بند کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آئی تو ٹائگر کی پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نمل اٹھی اور دروازہ کھول کر روم سے باہر آئی جہاں ہادی اور افتخار صاحب چائے پی رہے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ وہاں بیٹھ گئی تو ہادی نے اس کی طرف دیکھا تو نمل پھیکا سا مسکرائی۔ نمل تم سوئی نہیں بیٹا؟ ماما نے اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر پوچھا تو وہ اٹھ کر ماما کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس وقت سبھی افتخار صاحب اور شازیہ بیگم کے کمرے میں تھے۔ ماما کیا میں آپ کے پاس سو جاؤں؟ مجھے اپنے کمرے میں بہت ڈر لگ رہا ہے، نمل نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے پوچھا تو افتخار صاحب نے ہادی کو اشارہ کیا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ یہ بہت ڈسٹرب ہے۔ تبھی ہادی اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کیا ہوا میری پرنسس کو، اور ڈر کس بات سے لگ رہا ہے تمہیں؟ میرا بچہ تو بہت بہادر ہے نا، پھر ڈر کیوں رہی ہو تم؟ ہادی نے اسے بچکارتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل اس سے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے ایک باپ اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہو۔ بھائی ایسے ہی بس، وہ ابھی میں نے ہارر فلم دیکھی تھی نا تو اس وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور کچھ نہیں ہوا، پریشان مت ہو۔ نمل نے ان لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے ان سے ٹائگر کے آنے کی بات چھپا لی تھی۔ تو گڑیا میں نے منع کیا ہے نا کہ ایسی فلمیں دیکھنے سے، پھر کیوں دیکھتی ہو تم بار بار ہارر موویز؟ اب ساری رات تم جاگتی رہو گی۔ شازیہ بیگم نے بھی اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ اچھا نا ماما، اب کیا ہو گیا؟ میں بس آج رات یہاں سونے کی بات کر رہی ہوں نا، بابا آپ جائیں کہیں اور جا کر سوئیں، نمل نے ماما سے اور پھر بابا سے ایک ساتھ کہا۔ اس کا لہجہ بہت زیادہ شرارتی تھا اور اس کے اس طرح کہنے پر افتخار صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھک کر یہ کہا، راجر باس۔ ان کی اس حرکت پر سبھی ہنس پڑے تھے۔ دوسری طرف ٹائگر بھی اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ اب بھی اس معصوم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اسے بالکل چھوٹی بچی کی طرح لگی تھی اور اس کی ناک میں پہنی نوز رنگ اسے اور بھی دیوانہ بنا رہی تھی۔
اسے پانے کا جنون ٹائیگر کا بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ انسپکٹر ہادی کی وجہ سے اسے یہ تھوڑا بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر وہ اسے حاصل کر کے دم لے گا، اس نے یہ ارادہ کر لیا تھا۔